بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت کم و بیش 400 ہجری میں ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو الحسن، نام علی اور لقب داتا گنج بخش ہے۔ آپ کا سلسلہ نسب والد ماجد اور والدہ ماجدہ کی طرف سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے حصول معرفت کی خاطر بے حد عبادت و ریاضت کی، اور جب آپ کے پیر و مرشد نے یہ بات محسوس کی کہ آپ حصول معرفت میں عرفان کی بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں، تو آپ نے حضرت سید داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، فرزند، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم کے جو فیوز و برکات آپ کو عطا فرمائے ہیں، ان سے مخلوق خدا کو فیض پہنچانے کی غرض سے آپ ہندوستان چلے جائیں اور وہاں جا کر توحید کی شمع روشن کرنے کے لیے رات دن ایک کر دیں، کیونکہ ہند میں کفر و شرک اپنے عروج پر ہے، تو وہاں کی گمراہ شدہ مخلوق کو راہ حق کی دعوت دینا بہت ضروری ہے۔ اس غرض سے تم لاہور چلے جاؤ اور وہاں جا کر رشد و ہدایت کا فریضہ انجام دو۔ جب حضرت سید داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد کا یہ حکم ملا، تو آپ نے اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ حضور، وہاں پر تو آپ نے اپنے ایک اور مرید یعنی حضرت شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہ ڈیوٹی لگا رکھی ہے، پھر وہاں میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے جواب میں آپ کے مرشد نے فرمایا، اے علی، تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم تبلیغ دین حق کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے لاہور چلے جاؤ۔ مرشد کامل سے لاہور جانے کا حکم ملنے کے بعد آپ ان سے رخصت ہو کر سیدھے اپنے وطن غزنی میں آئے اور ہندوستان کے شہر لاہور کے لیے تیاری شروع کر دی۔ آپ کی تیاری تو صرف یہ تھی کہ اللہ کے بھروسے پر اللہ کے نام کو سر بلند کرنے کے لیے چل دیا جائے، لہٰذا آپ رحمۃ اللہ علیہ غزنی سے لاہور کی طرف روانہ ہو پڑے۔ اس زمانے میں غزنی سے لاہور تک کا راستہ کافی دشوار تھا، کیونکہ اس راستے میں شمالی سرحدی علاقہ پڑتا ہے جس کا زیادہ تر حصہ پہاڑی ہے، اور پہاڑی علاقے میں سفر کرنا کافی پریشان کن بنتا ہے۔ اس سفر میں آپ کے ہمراہ حضرت احمد حماد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے۔ پہلے اللہ کے یہ تینوں بندے انتہائی مشقت کے ساتھ پہاڑی علاقے کو عبور کرتے ہوئے پشاور آئے اور پھر وہاں سے منزل با منزل لاہور پہنچے۔ راستے میں آپ رحمۃ اللہ علیہ کو پنجاب کے دریاؤں کو بھی عبور کرنا پڑا۔ تاریخ دانوں کے مطابق حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ 431 ہجری بمطابق 1041 عیسوی میں لاہور تشریف لائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ شہر کی مشرق کی جانب سے گزر رہے تھے کہ آپ نے چند لوگوں کو ایک جنازہ اٹھائے دیکھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا یہ جنازہ کس کا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ جنازہ حضرت سید شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ المعروف میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ اس وقت آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے پیر و مرشد کا حکم یاد آیا کہ جب انہوں نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو لاہور جانے کا حکم دیا تو آپ نے جواب دیا تھا کہ وہاں پر تو میرے پیر بھائی حضرت شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ موجود ہیں، تو پھر میرے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر جو ہی آپ نے حضرت شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے بارے میں سنا تو مرشد کے حکم کی حکمت واضح ہو گئی کہ مجھے یہاں مرشد نے ولایت کی خلا کو پر کرنے کے لیے بھیجا ہے، جو حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ علیہ جنازے کے ہمراہ ہو لیے اور حضرت سید میرا حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ کی تدفین کے تمام امور سر انجام دیے اور پھر اس کے بعد اپنی راہ لی۔ ناظرین، حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے چند روز میں لاہور شہر کی آبادی کا مکمل جائزہ لیا۔ اس وقت کے لاہور کو چل پھر کر دیکھا، لوگوں کی کثرت ہندو دھرم کی پیروکار تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ ماحول بالکل نیا اور اجنبی تھا، لوگ بیگانے تھے، آپ رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا۔ جب حضرت سید داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں قیام پذیر ہو گئے تو انہوں نے جس چیز کی سب سے زیادہ ضرورت محسوس کی وہ مسجد تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی قیام گاہ کے پاس ہی ایک جگہ پر مسجد کی تعمیر کا سنگ بنیاد خود اپنے دستے مبارک سے رکھا، اور نہ صرف مالی طور پر مدد فرمائی بلکہ اس کی تعمیر میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے خود مزدوروں کی طرح کام کیا اور بڑی محبت اور لگن سے اس کی تعمیر میں پیش رہے۔ لاہور شہر میں یہ پہلی مسجد تھی جو ایک ولی اللہ کے ہاتھوں تعمیر ہوئی۔ جو مسجد آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تعمیر کروائی، اس مسجد کی محراب دیگر مساجد کی بنسبت جنوب کی طرف کچھ زیادہ مائل تھی، لہٰذا مرکز اولیاء لاہور میں رہنے والے اس وقت کے علماء کو اس مسجد کی سمت کے معاملے میں تشویش لاحق ہوئی۔ چنانچہ ایک روز آپ رحمۃ اللہ علیہ نے تمام علماء کو اس مسجد میں جمع کیا اور خود امامت کے فرائض انجام دیے۔ نماز کی ادائیگی کے بعد حاضرین سے فرمایا، دیکھیے کہ کعبہ شریف کس سمت میں ہے۔
یہ کہنا تھا کہ مسجد و کعبہ شریف کے درمیان جتنے حجابات تھے سب کے سب اٹھ گئے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ کعبہ شریف محراب مسجد کے عین سامنے نظر آ رہا ہے۔ سب لوگ اس بات پر حیران ہو گئے کہ یہ اللہ کا کتنا عظیم اور با کمال ولی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اعتراض کو کس شان سے دور فرما دیا ہے۔ تمام اعتراض کرنے والے بڑے نادم ہوئے کہ انہوں نے حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی تعمیر کردہ مسجد پر اعتراض کیوں کیا۔ دل ہی دل میں بڑی شرمندگی کے ساتھ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے معذرت کی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کرامت اس دور میں کافی مشہور ہوئی۔ تو ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اور ثواب کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔